شہید ارشد شریف کی والدہ جو ہماری بھی ماں قابل احترام، ان کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا اور ان کی تدفین کر دی گئی، اور شہید ارشد شریف کی قبر کے کچھ ہی فاصلے پر ان کو جائے سکونت ملی، اور بالآخر وہ اپنے بیٹے کے پہلو میں چلی گئی ہیں، شہید ارشد شریف کی والدہ۔ اور اس قبرستان میں H11 قبرستان ہے جہاں پہ شہید ارشد شریف کی والدہ کو آج دفنایا گیا ہے۔ وہاں پہ شہید ارشد شریف بھی ہیں، اور اس سے پہلے شہید ارشد شریف کے بھائی تھے میجر اشرف شہید، جو یونیفارم میں تھے اور شہید ہوئے دوران ڈیوٹی، اور ان کی قبر بھی وہیں پہ ہے، شہید ارشد شریف کے ہی آس پاس۔ اور شہید ارشد شریف اور اشرف شریف کے والد محترم اور ماں جی کے شوہر، یعنی کہ شہید کے والد اور ان کے شوہر، وہ بھی شریف صاحب بھی وہیں پہ ہیں، اسی قبرستان میں ہیں، اور پورا خاندان، 2 بیٹے، ایک ماں اور ایک والد، سب کے سب ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں۔ چند سال پہلے، بلکہ چند سال سے مراد ہے کافی سال پہلے، شہید ارشد شریف کے والد کی ڈیتھ ہوئی، تو نماز جنازہ کا اعلان ہوا، اور شہید ارشد شریف تدفین ابھی تیاری کی جا رہی تھی شہید کے والد کی، ارشد شریف صاحب کے والد کی۔ اس وقت ارشد شریف صاحب باقاعدہ حیات تھے، اور ان سے میری بھی سلام دعا تھی، تو وہ ڈاؤن میں تھے اس وقت آئی تھنک۔ تو جب مجھے پتہ چلا تو نماز جنازہ کے لیے ہم نے جانا تھا قبرستان، اور اسی دوران میجر اشرف جو ہیں ارشد شریف کے بھائی، وہ شورش زدہ علاقے خیبر پختونخوا کے سائٹ پہ ڈیوٹی دے رہے تھے۔ وہ وہاں سے نکلے اور درمیان میں ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا، کیسے ہوا، تو وہ بھی اطلاع آئی کہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ان کا انتظار کیا گیا۔ اور آپ ذرا سوچئے خود کہ ایک بھائی کا اور ایک ماں کا کیا حال ہوگا اس وقت، اور بہن کا کیا حال ہوگا کہ اپنے والد کی تیاری کی جا رہی ہے اور پتہ چلا کہ نوجوان بیٹا وردی میں ملبوس میجر، اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو پھر دونوں کا، باپ اور بیٹے دونوں کا جنازہ شہید ارشد شریف نے اپنے بھائی کا اور والد کا جنازہ اکٹھے اٹینڈ کیا، ہم بھی اس سے مظری تھے۔ تو اس طریقے سے یہ ٹریجڈی ان کے ساتھ ہوئی تھی پہلی، اور اس کے بعد دوسری ٹریجڈی جو کہ بھلائی نہیں جا سکتی، وہ شہید ارشد شریف کو جب شہید کیا گیا، اور ان کی والدہ 3 سال 3 دن تک انصاف مانگتی رہیں، انصاف طلب کرتی رہیں، اور انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، اور لیکن انہیں انصاف نہیں ملا۔ اور شہید ارشد شریف کے جو قاتل ہیں، منصوبہ ساز ہیں، وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے، اور اس میں وہ نظر آ رہے تھے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد ہوئی، تو تحریک عدم اعتماد کے بعد جس طریقے سے اس وقت کی فوجی قیادت نے انوالو ہوئی، اور اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے جس بے ہنگم طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی، لوگوں کو توڑا گیا، سیاسی جماعتوں کو توڑا گیا، ووٹ اکٹھے کیے گئے، اور اس رجیم تحریک عدم اعتماد کے نام پہ رجیم چینج آپریشن جو کیا گیا سٹارٹ، اس کے بعد شہید ارشد شریف جو ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو لیا، اور اس پوائنٹ آف ویو کے بعد پھر ایک اپلیکیشن میرے سامنے پڑی ہے، یہ شہید ارشد شریف کی والدہ کی ہے، اور یہ ہے 6 دسمبر 2022، 23 اکتوبر 2022 کو شہید ارشد شریف کا قتل ہوا تھا
نومبر اور دسمبر جب سو موٹو نوٹس لے لیا گیا اور اس کے لیے بھی بہت سارے خطوط لکھے گئے، اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو خطوط لکھے گئے، بالآخر انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا اور ایک لارجر بینچ بنایا جس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب خود ہیڈ کر رہے تھے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے۔ ان کو بھی دھمکیاں ملیں، ان کو بھی کہا گیا کہ جناب آپ اپنی ڈومین میں رہیں۔ ان کے ساتھ دو اور آنریبل جج تھے، جسٹس مندوخیل اور جسٹس مظہر آئی تھنک۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے اور یہ ریٹائر ہوتے ہیں جی سپٹمبر 23 میں ریٹائر ہو جاتے ہیں اور وہ ہیئرنگ کرتے رہتے ہیں۔ ستمبر 23 کے بعد قاضی فائز عیسیٰ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو دو تگڑے جج تھے اس بینچ میں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس نقوی صاحب، پھر ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور جسٹس نقوی صاحب کو بھی جب انہوں نے بھی یہ پنجاب کا الیکشن نہیں کروا رہے تھے 90 دن کے اندر انہوں نے جب خط لکھا تو اس کے بعد ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور جسٹس نقوی صاحب کو سیک کیا گیا، استعفیٰ لیا گیا ان سے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے بھی زبردستی استعفیٰ لیا گیا، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب 13 مہینے چیف جسٹس رہے، لیکن شہید ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ آج تک نہیں لگا، وہ 13 مہینے نہیں لگا، اور اس کے بعد پھر جسٹس یاہیا آ گئے، 1 سال ان کو ہو گیا ہے، کیس نہیں لگا، ایک سماعت ہوئی ہے اور وہ بھی خصوصی سماعت ہوئی، اور جو 5 سوال پوچھے تھے 3 سوال جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، اس لارجر بینچ نے جو 3-4 سوال پوچھے تھے ان 3-4 سوالوں کا جواب جو اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے SJIT، وہ آج تک اس نے سبمٹ نہیں کیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ 13 مہینے قاضی صاحب کے، 1 سال 12 مہینے ان کے ہو گئے، 25 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، ان کے جواب سبمٹ نہیں ہوئے۔ اور وہ سوال سمپل تھے، اور وہ سمپل سوال یہ تھا کہ بتایا جائے کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ شہید ارشد شریف کے خلاف مقدمات کس نے درج کروائے۔ تو پہلی جو 5 FIRs ہیں 5 مئی 2022 کو ہوئی تھیں، رجیم چینج آپریشن کے صرف اور صرف 25 دن کے بعد وہ میرے اور شہید ارشد شریف کے خلاف FIRs درج ہوئی تھیں۔ 5 FIRs بلوچستان میں اور اندرون سندھ اور سندھ کے دیگر اضلاع میں، 5 اضلاع میں 5 FIR ہوئیں میرے اور شہید ارشد شریف کے خلاف 5 مئی 2022 کو۔ تو اس لیے یہ کوئی مشکل سوال نہیں، اس کا جواب بآسانی SJIT دے سکتی تھی لیکن نہیں دیا، اور ہم سے پوچھ لیتے ہم بتا دیتے، ہم بتا دیتے کہ کس کے حکم پہ یہ FIR درج ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہاں تک معاملہ، پھر دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ شہید ارشد شریف کو دھمکیاں کون دے رہا تھا، ان کے گھر جا کر اور ادروائز دھمکیاں کون دے رہا تھا، یہ SJIT بتائے، لیکن SJIT نے نہیں بتایا وہ دھمکیاں کون دے رہا تھا۔ میں ابھی آپ کو شہید ارشد شریف کی والدہ کا ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کے نام 6 دسمبر 2022 کو لکھا ہوا، وہ میں آپ کو ابھی پڑھ کر سناؤں گا۔ یہ آسان سوال تھا، اس کا جواب آج تک نہیں دیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ نہیں کیا گیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ شہید ارشد شریف کو بیرون ملک جانے پہ، پاکستان چھوڑنے پہ کس نے مجبور کیا، یہ تیسرا سوال تھا، اور یہ بھی مشکل سوال نہیں تھا، لیکن SJIT اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں ISI بھی ہے، جس میں IB بھی ہے، جس میں MI بھی ہے، اور جس میں FIA بھی ہے، کسی نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا۔ آسان جواب تھا۔
चौथा सवाल ये था कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में शहीद आसिया शरीफ का पीछा करने कौन गया था पाकिस्तान से, और उन्हें यूएई से निकलने में किसने मजबूर किया, इस सवाल का जवाब लाया जाए। और ये भी आसान सवाल है, इसका भी मालूम है, तो इसका जवाब भी आज तक स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने नहीं दिया। आसान सवाल था। ये 4 सवाल थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब भी हियरिंग होती थी, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, उनको कहा जाता था कि जी कत्ल केनिया में हुआ है, तो केनिया के साथ हम एमएलए कर रहे हैं, मुआहिदा, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहिदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई इस तरह की एंगेजमेंट नहीं है। और तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये कहा था, जिनका मैंने जिक्र किया, ऑनरेबल जजेस थे, उन्होंने कहा था कि 2 पहलू हैं, एक है कत्ल होना और दूसरा है पाकिस्तान। ये 2 हिस्सों में तकसीम है कि कत्ल केनिया में किया गया, मुहर्रिकात पाकिस्तान में है। तो लिहाजा आप उन मुहर्रिकात के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की डोमेन में और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की डोमेन में है मामला, एसजीआईटी वो कर सकती है तो वो करे। और इसलिए आप इन सवालों का जवाब लें, और दूसरे सवाल का जवाब अलग होगा केनिया में, कि केनिया के साथ क्या हुआ। तो ये इसलिए ये 4 सवाल फ्रेम किए गए थे। 4 सवालों का जवाब आज तक सबमिट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बताया कि उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, उनको भी, उनके खिलाफ भी रेफरेंस मुतहर्रिक हो गए। और क्योंकि इनको डर था, ख़तरा था कि जब भी ये दोबारा हेयरिंग होगी तो इस बेंच का हिस्सा जस्टिस एजाजुल एहसन को भी बनाना पड़ेगा, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हुए थे, बाकी सब के सब मौजूद थे। उसके बाद काजी फाइज़ा आते हैं, 13 महीने इस केस को टच ही नहीं करते, और आखिरी दिनों में वो केस गलत जजेस को लगाते हैं, यानी कि जो जजेस अवेलेबल हैं उनको नहीं देते, गलत जजेस को लगाते हैं, और जानबूझ के, दानिस्ता, क्योंकि वो इतने बच्चे नहीं थे। लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने जब केस आता है तो वो बताते हैं कि शायद ये गलती से केस हमारी तरफ भेज दिया गया है, ये केस फलां बेंच का है। और उसके बाद उस केस की हियरिंग नहीं हुई, तो काजी साहब चले गए घर। 13 महीने गुजारने के बाद जस्टिस नहीं मिल सका शहीद आसिया शरीफ की वालदा को, और वो वहीं का वहीं रहा। उसके बाद आते हैं याहिया अफरीदी साहब। याहिया अफरीदी साहब, ये जो फौजदारी क्रिमिनल मुकदमा है, और ये उठा के, वो अभी भी 1 साल हो गया उनको, सिर्फ एक हियरिंग हुई है, वो उठा के ये मुकदमा गैर आइनी बेंच 26वीं गैर आइनी तरमीम, इलेक्शन चोर पार्लिमान ने गैर आइनी तरमीम की, गैर आइनी तरमीम ने गैर आइनी बेंच बनाया, उस बेंच के सामने वो उनके हवाले कर देते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। लिहाजा गैर आइनी बेंच के सामने आपको पता है क्या होना है, उन्होंने एक हियरिंग की है और उसके बाद उसको भी रख दिया, उसके बाद कोई हियरिंग नहीं हुई। ये है एक्चुअल सूरत हाल। अब आते हैं, जस्टिस शहीद आसिया शरीफ का मुकदमा कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसे ऐसे वकला के नाम बताएं कि आप परेशान और हैरान हो जाएं कि कितने बड़े बड़े नाम जो हैं वो मुकदमा लेने से इनकारी हो गए। और आखिर में सिर्फ एक जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब तैयार हुए, और उन्होंने 2 हियरिंग अटेंड की, और उसके बाद अब वो भी सरकारी नौकरी उनको मिल चुकी है। उनका एक तनाज़ा चल रहा था और जनरल फैज़ के साथ के ज़माने में उस वक्त, और उन्होंने कहा था कि मुझे इसलिए सैक किया गया है, तो वो उनको काजी साहब ने इंसाफ दिया, और अब वो सरकार के
ایک اور نوکری کر رہے ہیں، لہٰذا وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اب جو ہے آتا ہوں میں کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے ایک خط دیا اور کہا کہ ان سے انویسٹیگیشن کی جائے، اور وہ خط ہے 6 دسمبر 2022 کا، میرے سامنے پڑا ہے، اور اس میں لکھا ہے رفعت ارا الوی، یعنی کہ شہید کی والدہ کا نام رفعت ارا الوی، مدر آف شہید ارشد شریف، ہاؤس نمبر سو اینڈ سو، 6 دسمبر 2022 ٹو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان۔ اور اس میں ہے کہ اپلیکیشن فار رجسٹریشن آف FIR بائی مسٹر رفعت ارا الوی اگینسٹ مرڈر آف مائی سن انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف۔ یہ ارشد شریف کے قتل کی FIR درج کرنے کی درخواست ہے، اور یہ دی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس وقت تھے عمر عطا بندیال صاحب۔ اور اس میں لکھا انہوں نے لکھا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، 6 دسمبر 2022 کو انہوں نے کہا کہ یہ FIR ہے، اور سپریم کورٹ ڈائریکشن دے کہ یہ FIR درج کی جائے، اور اسیسینیشن مرڈر ارشد شریف، انہوں نے دونوں لکھی باتیں کہ یہ قتل ہے یا اسیسینیٹ کیا گیا ہے، اور اس کی تحقیقات کے لیے آپ حکم دیں FIR درج کرنے کا۔ اس میں شہید ارشد شریف کی والدہ لکھتی ہیں کہ اپریل 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک آئی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، تو میرے بیٹے نے ایک اصولی موقف اختیار کیا اور فوج کے کردار کو، جو فوج کا ایک مبینہ طور پر متنازع کردار تھا، پالیٹکس میں انوالومنٹ کا، اس کو انہوں نے اجاگر کیا اور اس پہ ایک اصولی موقف اختیار کیا، اور پولیٹیکل انجینئرنگ میں جو فوجی افسران، فوجی قیادت جو انوالو ہوئی، اس کا پردہ انہوں نے چاک کرنا شروع کر دیا، اور یہ انہوں نے اصولی موقف اختیار کیا۔ پھر شہید کی والدہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آگے جا کے کہ شہید ارشد شریف کے 15 سال سے وہ جرنلزم میں ہیں، 15 سال سے زیادہ سے، اور 15 سال سے انہوں نے تمام جو آپریشنز تھے، دہشت گردی کے خلاف جنگ اس وقت چل رہی تھی، ان تمام آپریشنز کو جو ہے وہ کور کیا، تمام کے تمام آپریشنز کو بالکل اس میں جاتے تھے وہ، اور میں بھی، اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی جاتا رہا ہوں، تو وہ بھی جاتے تھے، وہ زیادہ جاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ 15 سال تک انہوں نے یہ کام کیا اور کور کیا آپریشنز ڈن بائی دا آرمی اگینسٹ ملیٹنٹس بائی گوئنگ دیئر فزیکلی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب یہ ملٹری کی سیاسی انجینئرنگ کی انوالومنٹ کی خبریں انہوں نے دینا شروع کیں، اور سول معاملات میں فوجی مداخلت کے بارے میں، اور جو لوگ جبری لاپتہ کیے جا رہے تھے رجیم چینج آپریشن کے بعد، ان کے بارے میں جب انہوں نے خبریں دینا شروع کیں، تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ پھر کچھ انڈیویجولز انہوں نے ادارے کا کبھی بھی نہیں کہا، کچھ انڈیویجول جو ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہوئے، اور جب انہوں نے کچھ انڈیویجولز کا ذکر کیا کہ جو اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اور اپنے ٹویٹس میں بھی انہوں نے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد انہیں
اور پاورفل ملٹری سرکلز ان کو جب کوشچن کرنا شروع کیا تو پھر اور انہوں نے شہادتیں اکٹھی کرنا شروع کیں تو اس کے بعد انہیں باقاعدہ طور پہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں. He gathered evidence and started questioning the powerful military circles, Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa and DGISI Lieutenant General Nadeem Anjum, especially when he did a program. وہ کون تھا 31 مئی کو جب یہ پروگرام ARY پہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر باقاعدہ طور پہ شہید ارشد شریف کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں اور یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد شہید کی والدہ نے لکھا ہے کہ فرسٹ فرام بریگیڈیئر محمد شفیق ملک of ISPR. Thereafter, Arshad Sharif mentioned about him in various tweets. اس کے بعد پھر بریگیڈیئر شفیق کے بعد انہوں نے کہا کہ بعد میں بریگیڈیئر فہیم رضا of ISI, who even called him in ISI sector headquarters Islamabad to convey message of Major General Faisal Nasir DGC ISI. When Arshad Sharif did not stop and continued giving his opinion in his program, Brigadier Fahim Raza started sending threats via Colonel Izwan and Noman. In his last meeting, Noman of ISI came to meet him at home and told Arshad Sharif whatever he is telling him is coming from the top. انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ بھی آپ کے پاس لے کے آیا ہوں اور جو کچھ میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں اور جو کچھ میں کہوں گا یہ ٹاپ سے بات آئی ہے. ٹاپ سے مین آرمی چیف اور DGISI وہاں سے آئی ہے اور جو کچھ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو کچھ آپ مجھے بتائیں گے یہ آپ کا جواب بھی ٹاپ کو ایز اٹ از کنوے ہوگا. انہوں نے کہا کہ that whatever he is telling him is coming from the top and whatever Arshad Sharif be saying will also be conveyed to the top. اس کے بعد شہید ارشد شریف کی والدہ اپلیکیشن میں لکھا کہ he warned him of dire consequences if Arshad Sharif does not stop with his narrative and opinion. یعنی نعمان نے خبردار کیا کہ سنگین نتائج نکلیں گے اگر ارشد نیریٹو اور اوپینین بلڈنگ سے باز نہ آیا تو. اس کے بعد آگے ہے جی اینڈ دیٹ ارشد ول بی فکسڈ. ارشد ڈڈ ناٹ لیو ہز اسٹانس اینڈ کنٹینیوڈ ڈوئنگ ہز انویسٹیگیٹو پروگرام ان یوزول وے. یعنی کہ شہید ارشد شریف نے ان دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے اپنا سلسلہ پروگرام کا معمول کے مطابق جاری رکھا. یہ اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر when the
threats started getting more grave, and various vindictive FIRs with malafide intentions were registered against him at different cities all over the Pakistan, which include charges of sedition and treason. Asha Sharif mentioning about them and people behind it stubbornly in his various program on ARY. ये एप्लीकेशन शहीद अशर शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह एप्लीकेशन कमरा अदालत नंबर 1 में पुलिस हुकाम के हवाले कर दी, लेकिन इस पे आज तक कोई FIR नहीं हो सकी